بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آواز تھوڑی سی بریک کر دے، دمک ختم کر دے، جنی بیک اپ آواز ہے نا جی سن۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق زینت محفل سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس بابرکت نورانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڑی سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئی دی اس محفل مبارکہ دے میزبان مکرم بانی محفل الحاج ملک مظفر خان صاحب اور آپ دی ساری ٹیم، مسجد دی انتظامیہ، اہل محلہ اور حاضرین دے وچوں ہر ایک بندہ مبارکباد دا مستحق ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ بانی محفل دی اس محبت نو اور حاضرین دی حاضری نو خلاق عالم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراں اور آپ حضرات سماعت فرماؤ، جناب دی خدمت دے اندر عرض ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ چونکہ آپ نے محفل میلاد شریف دے حوالے دے نال سجائی ہے اور میں پوچھا ہے کہ میں کی عرض کراں کہ بس میلاد شریف دے متعلق سانو عرض کیتا جائے سبق اور نال اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی آئی دی گفتگو دا موضوع ہے آمد مصطفیٰ اور مقصد میلاد مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے کیوں آئے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ دی خدمت دے اندر عرض کراں گا، لیکن جڑی میں آیت بینہ تلاوت کیتی ہے نا، یہ سہارا لے کے میں گل نو اگے چلنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنہ دے اتے اپنے رسول نو گل کے۔ اگر تسی سادہ گل سمجھو نا تو میلاد مصطفیٰ اس آیت میں ثابت ہے۔ وہ اس طرح میلاد آتے کے نوین کہ نبی پاک دے آمن دیاں گلاں کرنا، یاد رکھ لو حضور دنیا تے آئے او گلاں لوکاں نو سنانیاں کہ حضور این جائے این جائے این جائے، اے میلاد ہے، یہ کوئی نمی شے نہیں، یہ گل یاد رکھ لو۔ اچھا یہ نبی پاک دے آمن دیاں گلاں یہ کرنا اگر میلاد ہے، یہ گل تے پھر رب نے بھی کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو گل کے تواڈے اتے احسان کیتا ہے، تو پھر میلاد تے قرآن دے وچ ہویا نہیں سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ تھوڑا جہا اپنے دماغ نو وسیع کرنا پائے گا، لڑائی جھگڑی والی گل ہی کوئی نہیں۔ جی میں میرے تو قبل بھائی کہہ رہے سن نا کہ ساڈا دین ساڈا اسلام یہ بڑی محبت والا ہے، ساڈے نبی ساڈا رب ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے، لیکن اسی اپنے دل سوڑے کر گئے ہیں۔ اگر تھوڑا جہا بندہ غور کرے، یار اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ڈبلنگ بند کر دیں بھی بالکل، اللہ خوش رکھے آپ کو، یعنی یہ بیک اپ آواز جو ہے نا جی یہ بند کر دیں، ایکو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رپیٹ بند کر دیو جی، اللہ خوش رکھے۔ بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، اللہ خوش رکھے۔ گرامی قدر حضرات، تو ذہن اگر بندہ
کشادہ کر کے ویکھے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر یہ تو خود رب نے فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے میں اپنے حبیب نو جڑا گلیا ہے نا اے تواڈے تے احسان کیتا ہے. تے اسی اج محفل کر کے کہنے ربا سونے جڑا تو حبیب ساڈے ال گلیا ہے نا اسی منی بیٹھے ہیں کہ تیرا احسان ہے. گل ہے اصل اور گل کوئی نہیں جناب. گرامی قدر حضرات اس آیت تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد آپ دی بعثت دا ذکر کرنا یہ میرے رب دی سنت ہے. اچھا پڑھے لکھے حضرات اللہ نے احسان جتلایا ہے یاد کروایا ہے میں تواڈے اوتے اپنا حبیب بھیج کے احسان کیتا ہے. اگر قرآن مجیدہ تیسرا پارہ پڑھیا جائے خلاق عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. فرمایا جدو تسی اللہ دی راہ کوئی صدقہ خیرات کر دے ہو نا فرمایا احسان جتلا کہ انہوں ضائع نہیں کرنا. مثال دے طور تے کسے موقع تے تسی بھائی دی کسے دی مدد کر دیتی کپڑے دے دیتے کوٹ دے دیتا لکار لے دیتی کوئی اینی ون ایکس وائی زیڈ کام کر دیتا ہے. بات دے وچ جتلانا نہیں کہ فلاں ویلا یاد کر جس لئے میں تینوں اے شے دیتی ہے نہ بات دے دیتا ہے چھوڑ دے اس گل. اللہ نے فرمایا کہ تسی کوئی بھی کام جڑا کردے پے ہو صدقہ خیرات زکات اچھی بات احسان نہیں جتلانا کسی بھی چیز دا. اسی احسان جتلا نہیں سکتے تے جدو رب نے حبیب گلیا تے ساری کائنات دے سامنے احسان جتلا دیتا ہے. فرمایا میں تواڈے ال اپنا حبیب گلیا ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. ساری کائنات تے پابندی ہے کہ احسان نہیں جتلانا اور جدو اپنا حبیب گلیا تے احسان جتلا دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں دی وجہ پتہ کی پہلی تے بات ہے جڑے بندیاں دے احکام ہوویں نا او رب تے لاگو نہیں ہوندے. اے بندیاں واسطے حکم ہے کہ تسی احسان نہیں جتلا سکدے رب تے اے دے شامل ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا احسان جتلانا اصولی دنیا دے اندر ویکھو تے اے بندا ہے. وہ کس طرح تسی ویکھو نا کائنات دے اندر سانو کسی شے نال محبت ہو جائے مثال دے طور تے موٹر سائیکل ہے گڈی ہے موبائل ہے کبوتر ہے تتر ہے کسی شے نال محبت لوکاں ہو جاندی وہ اپنی شے اگے نہیں دیندا. تے یہ بندہ کوئی اپنا محبوب بنا بوے توجہ کرنا ذرا سارے حضرات اپنا کوئی محبوب بنا او تے مڑ اکا نہیں دیندا. میں کہا کمال ہے تسی اپنا محبوب بناؤ تے تسی اگے دیندے نہیں. اے رب دا فضل نہیں کہ کائنات وچ محبوب ہکو بنایا تو بھی سانو دے چھڑیا ہے. وہ جو نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جدو کوئی اپنی محبوب شے کسی نو دیندا ہے نا تے پھر بعد وچ پوچھدا بھی سنا یار او شے میں دتی سی کی کیتا ہی او سنبھالیا بھی ہے ہی نہیں. توجہ فرمائی یار. تو اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبوب بنایا. ایک اپنا حبیب کوئی نہیں کسی نو دیندا رب نے وہ بھی عطا فرما چھڑیا تے پھر احسان جتلانا تے بندا ہی ہے نا. بھئی عام نہ سمجھیا جے اپنے ورگا نہیں سمجھنا. میرا حبیب ہے میں تواڈے اوتے احسان فرمایا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر کسی نو نہ سمجھ آوے نا بھی احسان کیسا ہے وہ سادہ بات دے نال سمجھے. تسی اگر قرآن شریف دا مطالعہ فرماؤ نا پہلیاں امتاں دا ذکر ہے نال ہی انہاں دے سارے کرتوت اور انہاں دے سارے انجام دا ذکر ہے. قرآن مجید پڑھ کے ویکھو اللہ نے فرمایا پہلیاں امتاں دے وچوں اسی عذاب بھیجے کونو قرادۃ خاسئین اسی کئیاں نو باندر بنایا. اللہ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ فرمایا میں چون جالے پتھر انہاں دی بارش بسائی اور سارے نو پھٹور کر کے مار گتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فرمایا وسطیاں تے شہراں دے شہر میں تباہ کر کے رکھ دیتے اجاڑ دی. ایک قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا یار اے پہلیاں قوماں تے عذاب آئے لیکن انہاں دا سبب کیا ہے یہ عذاب آئے کیوں. پہلا انہاں دا گناہ ہے ناپ تول دے وچ کمی کردے سن اللہ نے عذاب بھیجا. دوسرا جرم آئی او بدکاری یعنی زنا جیسی لعنت دے اندر مبتلا ہو گئے اللہ نے پھر عذاب کریا. تیسرا جرم یہ آئی کہ او نبیاں دے نافرمان ہو گئے کھلی مخالفت شروع ہو گئی لہذا انہاں دے تے عذاب آیا. میں آج تواڈے کول پوچھنا چاہنا اے جڑی امت مصطفیٰ دے احباب نے اے دے وچ جڑے نیک نے بہت اچھے نے لیکن کئی بندے ناپ تول دے کمی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں نا. ایک طبقہ ہے تاجراں دا جڑا ناپ تول کمی کر رہا ہے. اچھا عذاب پھر نہیں آیا باندر سور کوئی نہیں بنیا. اچھا یہ دسو بھی لوگ بدکاری دے وچ مبتلا ہیں کہ نہیں جڑے بچے نے لیکن کئی ہیں. اچھا یہ دے باوجود پتھراں دی بارش نہیں بسی لوگ نبیاں دے نافرمان ہیں کری. توجہ میری طرف رہے جناب ہے نا جی. یہ جلدی کریں بھی جلدی کریں میں نو تقریر بھول جاندی. صوفی صاحب
گل سن مینوں تقریر بھول جاندی ناراض نہ ہونا میں کلاس وچ بان والا بندہ تسی بس توجہ دے نال میری گل سنی جتھے بولنا ہوے اوتھے آپے تسی سبحان اللہ کہہ لو بولیے ذرا پیا توجہ ہے بھائیاں دی جناب اچھا نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ فرمائیے گرامی قدر حضرات کچھ نوجوان چو بیٹھے گل سمجھ آوے اپنی طبیعت دے مطابق سبحان اللہ ضرور آکھ لیا کرو اے دے نال ثواب مل جاندا ہے اچھا اے سارے گناہ جڑے اس امت نے کیتے تے عذاب آئے وہ سارے گناہ اے امت کر دی پئی ہے لیکن عذاب نہیں آئے چہرے بھی سلامت گھر بار بھی سلامت وستیاں تے شہر بھی سلامت پتھراں دی بارش بھی نہیں ہوئی آخر وجہ کیا ہے اخی یار یہ تو سمجھ نہیں آئی میں کہ ایتھے کیوں کمڑا بن گیا رب دا قرآن پڑھ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یہ دا تفسیری ترجمہ فرمایا حبیب تیری امت جدو گناہ اور جرم کر دیے میرا عذاب آندا ہے پر جدو تینوں ویدہ ہے میرا عذاب ویسے ہی واپس چلا جاتا نہیں توجہ فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا میں صرف دسنا یہ چاہنا جس نبی نو اللہ نے کھلیا ہے نا اور احسان جتلایا ہے او دا احسان جتلانا بندا ہے او دے صدقے اساڈے چہرے سلامت او دے صدقے اساڈے گھر بار سلامت او دے صدقے ساڈے گناہاں تے پردہ ہے تے جس نبی دی آمد تے اتنے فضل ہوئے پھر اس نبی دی آمد نو اللہ نے جتلایا تے ہے نا پھر اس آمد تے اساڈا خوشی منانا یہ بندا تے ہے نا جڑا بندہ محسوس کردا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے صدقے ساڈے اوتے فضل ہوئے نے میں آنا اگر وہ حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہے نا تو میلاد دی مخالفت نہیں کرے یہ میں جناب نو صحیح کہہ رہے ہیں میں تھوڑے جے جھٹکے جے لفظ بولاں گا جڑے تانوں سمجھ آ جان اگر حلال دی ٹاکی لگی ہے نا تو کبھی میلاد دی مخالفت نہیں کرے گا میلاد ہے بھی کیا نبی پاک علیہ السلام کا آنا میلاد عربی زبان دا لفظ ہے معنی پیدا ہونا انگلش میں برتھ ڈے اردو میں پیدا ہونا پنجابی چ جمنا نبی پاک دا پیدا ہونا آنا تشریف لے آنا یہ میلاد ہے میلاد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ویلے دنیا تے ظہور ہویا ہے اصل وقت ہے اللہ پاک نے اس مہینے دا نام ربیع الاول رکھیا ربیع عربی دے اندر بہار نو آدن اول فرسٹ پہلی جس مہینے دے وچ حبیب آئے رب پاکے پہلی بہار رب نے انہوں پہلی بہار آکھیا کائنات دی پہلی بہار وہ کیڑی ہے جد وچ حضور تشریف لے کے آگئے مڑ بہاراں دا موسم ہوئے تے مڑ جھنڈے نہ لگن بہاراں دا موسم ہوئے تے ڈھول نہ لگن بہاراں دا موسم ہوئے تے ہر پاسے ہریائی نہ ہوئے نہیں توجہ فرمائی یار میں کیا کہہ رہے سمجھ آ رہے نا اچھا کئی دوست ہوتے ہیں یارو فلاں نہیں کرتا تو فلاں نہیں کرتا تو فلاں نہیں کرتا میں کہا یار لڑیا نہ کرو میں تواڈے علاقے دے وچ بھی تسی ویکھو جدو بہاراں دا موسم اپریل دا مہینہ اے بہاراں دا موسم اینو آندے نے پنگارے دا موسم اینو تسی ویکھو ہر شے ہری بھری تواڈا علاقہ تے ویسے ہرا بھرا ہے اللہ ہرا بھرا ہی رکھے اچھا اے پنگارے دا موسم ہر درخت ہرا بھرا دا چھوٹا بڑا پھل والا پھول والا کنڈے والا بغیر کنڈے والا او کسے چودھری مار اوان صاحب چٹھا صاحب گوندل صاحب رائی صاحب جٹ صاحب او دے بوئے تے ہوے یا کدھر ٹبے تے کھلوتا ہوئے انہیں ساویاں ہونا ہی ہونا ہے انہوں بندہ پوچھے بھی تینوں ہویا کی ہے انہیں آکھنا کمڑا ہو گیا میری بہار نہیں آ گئی مجھے تو فرماؤ نا یار میں کیا کر انہیں کہنا یار کمڑا ہو گیا میری بہار نہیں آئی اگر بہار تے بھائی تیری آئی ہے تو اس آکھیا میں مڑ کسی دیاں دلیلاں کیوں جاواں میں تے کرنی ہے خوشی بابا درختاں دی بہار آوے جو دلیلاں نہیں منگدا اپنی حیثیت و طاقت دے مطابق او خوشی دا اظہار کردا ہے تے ربیع الاول تے ایمان دی بہار ہے جدو اے آوے پھر دلیلہ نہ مگیا کر پھر اپنی حیثیت دے مطابق نبی دی آمدی خوشیاں کریا کر اللہ سمجھ آ رہی ہے اور اے بچے نے جڑا نعرہ لایا نا یہ ختم نبوت یہ ایک ایسا محاذ ہے یہ دی حفاظت بھی میلاد مصطفیٰ ہو جاتی ہے ختم نبوت اب بہترین پرچارے ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہر گھر سجاؤ خوشی آنکھو گے مولانا وہ کیسے تو دیکھو نا گرامی قدر حضرات لوگ چاہتے ہیں کہ نبی دا ذکر نہ ہوئے محفلہ نہ ہون بند ہو جان وہ آتے ہیں یار یہ آپ اتنا خرچہ کرتے کسی بیوہ کو دے دو میں کہ یار پہلو تے وہ بیوہ دینا جڑی 11 مہینے موئی رہندی تے ربیع الاول دے وچ جیوندی ہے پہلو مینوں بیوہ دے او دا کو میں لاواں ٹانکا بعد وچ میں تینوں دساں بھی یہ نبی تے تو کی کر رہا ہے کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں فرنٹ سیٹوں والے خاموش بیٹھے ذرا جاگو تو صحیح نا
تو اے نبی دا بغض ہوندا جڑا لوکاں دے دل وچ تے او بیوا والے پاسوں کر کے کڈدے نے میں کہ اصل رولا ہو رہا ہے اے نبی دیاں لیٹاں ویکھیاں نے یاریاں بیوا چیتے ہوندی الیکشناں تے نہیں چیتے آئی کیوں بھائی والی بال دے میچاں دے اشتہار چھپن اوتھے 50-50 ہزار دا انعام رکھیا جائے اوتھے تے بیوا چیتے نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں یار اگر جاگ رہے ہیں تھوڑے سے آخر میلاد تے کیوں یاد آئی حالانکہ میلاد مصطفیٰ تے بیوہ رہ گئی امیر ہوئے غریب ہوئے ہر گھر لنگر حضور دا پہنچ ہی جاتا ہے کیوں نہیں ایسے ہی ہے انہوں نے بیوہ دی پئی ہوئی ہے اور ایسی تے چودھریاں نو بھی کھوا دیتا ہے جو نہیں فرمائی نا یار بولو تو صحیح نا گرامی قدر حضرات یہ گھٹیا ذہن ہے اصل دے وچ کہنا چاہندے نے کہ آپ میلاد نہ کریں کہنا ہے چاہندے نے اور وہ پتہ کیوں کہندے نے وہ کہندے نے میلاد نہ ہوئے گا نا لوگ نبی نو بھول جان گے تو پھر سارے کہن گے بھی یار نبی پہلا پرانا ہو گیا استغفر اللہ ہن کوئی نواں ہوئے میں کیا سنی جدوں تائی جیندے رہنا انہاں محفلاں کرنیاں اتنیاں نے انہاں نے نبی نو بھولن دینا ہی نہیں اور زمانے والے نو پتہ لگ جائے گا اور کوئی نبی سانو چاہیدا ہی نہیں سانو چاہیدا یو ہے جڑا حسین دا ناتا ہے آواز کمزور نہ کرو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جو ہے نا میرے بھائیاں تو اے جڑا میلاد مصطفیٰ ہے ایک ختم نبوت دا بہترین پرچار ہے میلاد رج رج کے سجاؤ لوگ پوچھن کے دا میلاد ہے آگے مدینے آڑے لوگ پوچھن کے دا میلاد ہے جی مدینے آڑے دا وہ اکھڑ یاری نانو بھولے ہی نہیں نمہ کی دورے آئی یہ بہترین پرچار ہے ختم نبوت دا اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت کائنات دے جتنے دن نے یہ بات سن لو غور دے نال انہاں دنوں دا رتبہ گھٹ ہے جس دن میرے نبی آئے وہ دن تاریخ عالم دا سب تو اعلیٰ دن ہے تاریخ عالم دا کیوں بھائی وہ دی وجہ یہ ہے کہ اس دن ساڈے حبیب جلوہ گر ہوئے جو وجہ تخلیق کائنات نے یعنی وجہ تخلیق کائنات وہ تشریف لے کے آئے لوگ 27 نو بڑیاں محفلاں کردے نے اپنے ہونے یا پرائے ہونے بڑی مسجد ہو یا چھوٹی ہو سارے محفلاں کردے ہیں تو میں نے کہا بھی ہم تو سنی ہیں ہم نے تو محفلیں کرنی ہے لڑائی ہماری محفل سے نہیں ہے لڑائی تمہارے طریقے سے ہے تمہاری واردات سے ہے اگر وہ کیسے میں کہا یار میں نے ایک گل دس بھی 27 نو محفل کیڑی شے دی ہے اسی تو سنی اسی دھن کرنی ہے یہ تواڈی میں دوسرے محفلاں دے مخالف ہو ناراض نہ ہونا میں کوئی گالی تو نہیں دے رہا بات سمجھا رہا ہوں اکھے مولانا صاحب رات بڑی برکت آ رہی ہے تو میں کہا باقی بے برکتیاں گل کرنا کھلی اکھے نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس رات قرآن نازل ہویا میں کہا یہ انصاف کرے نا تے رات کنفرم کوئی نہیں نبی نے فرمایا آخری طاقت لمبو تو تو بڑے پکی کیتی بیٹھا ہے چلو اے بھی میں تینوں معافی دینا مان لیا یار 27ویں دی رات قرآن آیا ہے تے تسی محفل تے میں کہا 27ویں دی رات اے محفل کس شے دی ہے اکھے یار جدو یہ رات ہوندی ہے نا تے سانو آندا چیتا اس رات قرآن آیا ہا مور سانو خوشی چڑھ دی ہے میں کہا سالا مدینے بننے اور جس رات قرآن آوے تینو چیتا آندا تے خوشی چڑھ دی ہے تے محفلہ کرنا اور جس 12 ربیع الاول قرآن آلا نبی آیا ہے آواز کمزور نہ کرو بولو نہ جوانو کیا خیال ہے جی کیوں بھائی کو گل سمجھ آ رہی ہے بھراواں نو کوئی نہیں آ رہی عزیزو اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو جس رات قرآن آوے یار اے ویسے پنجابی چ 2 نمبر ہی ہے نا بھی تانوں قرآن دا تے چیتا ہے تے جے دے اوتے قرآن آیا ہے یہ بھائی صاحب میری طرف دیکھیں ناراض نہ چوکڑی مار کے بیٹھو میری طرف دیکھیں مجھے تقریر بھول جاتی ہے بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ گرامی قدر حضرات اس واسطے اس مسئلے نو تھوڑا جہا سیریس ہو کے سمجھو لوگوں نے ڈرامہ بنایا یہ کب تھا کیسے تھا کہاں تھا اور سیدھی سی بات ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں ہم تو نہیں مانتے تو میں نے کہا لڑائی کوئی نہیں ہماری تو نبی کے زمانے چھاؤں اگر نہیں تو میں کہا تم ہی نجائز دیکھو نا اب شکاری اپنے جال میں جدو پھنستا ہے نا تو بڑا پھنس جاتا ہے تو نبی کے زمانے سی اگر نہیں تو میں کہا تیرا پیو اگر نہیں تو میں کہتا نجائز ابے دی نجائز اولاد ہوئی وہ ہے ڈرامہ یار نہیں جی اس وقت تو جھنڈے جھنڈیاں لیٹا نہیں تھی تو میں کہا نبی دے زمانے کتنے 100 قرآن چھپے سن ایک بھی نہیں کوئی ہڈیاں تے لکھیا سی کوئی پتیاں تے لکھیا سی کوئی چند ایک ورکیاں تے باقی سینے دے میں کہا چھپیا کیوں نہیں آخر ورکا کوئی نہیں سی تو میں نے کہا پھر تھوڑا سا شرم نہیں آتی جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے ورک نہیں تھا
اس زمانے میں جھڑیوں کے لیے کون لے کے آتا؟ لیکن اگر تے مسئلہ ہے سمجھنا کہ پھر تے میں دلیل دے رہا ہوں اچھا اعتراض نہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. اوہ یار نبی کے زمانے میں تو قرآن لکھنے کے لیے نہیں تھا تے تڑیاں جھڑیاں کے ہاں بعد دے وچ ایجادات ہوئیاں نویاں چیزاں آئیاں. ہر وہ شے جڑی دین دے نال نہ ٹکراوے اونوں تسی استعمال کر سکدے ہو. تے لیٹر نہیں تساں تے مرچاں لے دیو تساں مرچاں لائیں. میں کہ تیرے مقدر نے بچڑا ہے سانو تو ساڈے بزرگاں لون لانا بھی نہیں سکھایا. سمجھ آئی نا جو بول سکتے ہیں وہ بولیں دوسروں کو چھٹی ہے جناب. سانو تو ساڈے بزرگاں لون لانا بھی نہیں سکھایا. تو نواں کہ مرچاں میں کہ اسی تے لیٹر لائیاں تیرے مقدر کے تیرے مرچاں لگیاں لیٹر لائیاں نے تیرے مقدر نے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. عزیزان مکرم میں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں میں جنوں سمجھو. اور تاجدار مدینہ علیہ السلام دی آمد اور خوشی یہ تے تسی اجے گلی تو مسجد نو سجایا ہے نا یہ پہاڑیاں تے بھی لاؤ قیامت والے دن پہاڑیاں بھی تواڈیاں گواہ ہو جاسن یا رسول اللہ. اور آکھے گا یا اللہ اے بندہ اگرچہ گناہگار سی لیکن جدو ربیع الاول ہوندا سی اینو تیری خوشی بڑی چڑھدی سی. پہاڑیاں تے چڑھ چڑھ کے کام کیتے نے. پھر میں ویکھاں گا تیرا مول پاؤن گے سائیوں تے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو اچھے طریقے دے نال سیلیبریٹ کیتا کرو منایا کرو. ہاں یہ دے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. مطلب ڈول ڈمکا ناچ گانے دے طرزاں تے نعتاں بیبیاں نال اے کام نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہے نا جی ہن تے کئی لوکاں دی مینوں سمجھ نہیں آندی. چند دن پہلے ایک آستانے تے شادی ہوئی ہے اوتھے او گلوکاری ہوئی جڑی نہ ہون والی ہوے. مینوں افسوس ہویا اور دکھ ہویا ہے. سانو سجدہ تے امید کوئی نہ. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن پتہ تو لگ ہی گیا. ہاں اگر ہم بات کریں تب بھی مجرم نہ کریں تب بھی مجرم. جائیں تو جائیں کہاں. سجدہ دا کام کوئی نہ گھوڑے نے چاہندے. نہیں سمجھ آئی. ناراض نہ ہونا. مسلی سید بن دے جاندے تو سید مسلیاں دے کماں تے آ گئے. ناراض تو نہیں ہوا آپ میں کیا کہہ گیا. اینو ذرا تنہائی وچ بیٹھ کے دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے مینوں بابا جی کہہ رہے ہیں بالکل تیری گل وچ وزن ہے. اینو تنہائی وچ بیٹھ کے سو سجدہ دا کی کام ہے یار. اسی لوکاں نوں کہنے حضور دا میلاد کرو کنجر پنا بند کرو. ایتھے جناب علی آپے شروع کر چھڑے ہے. میں نہیں زیادہ کچھ کہنا چاہتا بس یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میں اپنے بڑکیاں نو لیک نہ لاؤ یار. بس جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. کیونکہ ساڈے کئی لوگ مرید ہوندے ہیں موڑو اللہ رسول تو زیادہ پیراں دی محبت ہوندی ہے نا. اللہ رسول دی نال چپ کر کے بیٹھو تے پیر دا واہ 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 واہ. میں کہا تیرے واسطے پیر پیارا ہے یا رسول پیارا ہے. خدا واسطے تھوڑا جہا جاگو. ہاں ہاں مینوں وال سارے آندے نے لیکن میں چاہنا کہ سلجھے لفظاں دے نال تانوں پیغام دیواں. کیونکہ جدوں ساڈے لفظ سلجھے نہیں ہوندے ساڈے واسطے مشکلات ہوندیاں. آ تحریک لبیک نو جتنیاں مشکلات نے یہ سلجھے لفظ نہ ہون دی وجہ تو ورنہ انہاں نوں کوئی مشکل نہیں سی ہونی. ویسے تے دنیا دار بھی ایسے لفظ بول دے نے لیکن ہے کہ اصل گل ہے بھائی جان وہ لوگ اسلام پسند نہیں. وہ اسلام دشمن لوگ نے. انہاں نوں تسی چنگے نہیں لگدی اس بات تے سارے علماء نوں پکڑ لو پیراں نوں پکڑ لو یہ کر لو. لیکن کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ رہے او دیاڑے نہیں نا نہیں بول رہے آپ میں کیا کہہ رہا. یہ رہے او دیاڑے نہیں نا تے رانے اے بھی نہیں. اور گرامی قدر حضرات حضرت مجدد الف ثانی ورگے اگر دین مصطفیٰ واسطے جیل جا سکدے یہ حسین ابن علی ورگا نیزے تے چڑھ سکدا تے اسی نہیں جا سکدے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اے پتہ چل جاندہ ہے کہ کیڑا مالکاں دا ہے تو کیڑا انگریز تے اشارے تے چل رہے ہیں. پتہ تے لگی جائے دین کے نام تے سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو میں کہا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ پڑھیا کر. نہیں سمجھ آئی میں کیا کر گیا. یہ اگر دین دے نام تے سیاست نہیں کرنی تھی ایاک نعبد والا جھانسا کیوں دیتا ہی تے بڑے کیوں آکھے کہ میں ریاست مدینہ بنا. ریاست مدینہ تے تو کمال ہو گئی ہے. اور گرامی قدر حضرات باتیں کرے تو کہاں جائیں. جس دن آپاں سارے ووٹاں دن سنی ہو گئے نا اس دن کام بڑھنا ہے. میں تو صحیح دستا پہ آپا سارا سال سنی ہیں ووٹاں دن آپا سنی نہیں رہندے. اس دن کو پپلیا کو خون لکھیا کو لتر کو بھرنا کو عہدے نال کو بلہ اس دن تسی سنی رہ جاؤ نا. خدا دی قسم کائنات دے اندر ہر پاسے یا رسول اللہ دے نعرے لگ دینا. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں. تو میں صرف عرض کر رہا کہ الفاظ سلجھے ہونے چاہیے نے.
وہ الفاظ تھوڑے جائے ہو جانا تو پھر کیونکہ ساڑی ہور تے کاشا لبنی نہیں، نہ کرپشن نہ شرابہ نہ چوریاں نہ ڈاکے کاشا نہیں، یہ ہونا کہ یار آپ کی زبان سخت ہے، لیکن میں امید کروں گا کہ سارے میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کی آکھے آئے آستانے تے سیدہ نویں نہیں کام کرنا چاہیے، بہت نقصان دہ عمل ہے، اسی لوگوں روک رہے ہوں کیویں روکیے میں دسو نا کیویں روکیے؟ کہیں تیرا گیلا کیتا میرے منہ تے لایا، میں نے کہا کاش کہ وہاں نبی کی نعت ہوتی، کیوں جی بات سمجھ رہے ہو کوئی نہیں سمجھ رہا؟ ہاں کہیں ایک گل سن کے وٹ پہن لا پیدا سجے کبھی ہوئے 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 یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میں لنگر حسین دا کھاتا نہ کر سانتے حلال کوئی تو حرام نہیں، صدو بامیں مڈو نہ صدو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے لاجپال نے سچ واسطے اپنی گردن کٹائی تھے میں اپنی زبان نہیں کٹا سکتا، توجہ ہے جڑے جڑے جاگ دے بولو سبحان اللہ پیار دینا عزیزان مکرم میں قیامت والے دن مولویاں دا گریبان پھڑیا جانا ہے کتھوں میں ٹوبیوں چل کے آیا 4 گھنٹے دا سفر کر کے آندے ہیں تسی ہاتھ چومے تے نعرے لائے تے بعد جاندے کو 4 چھلڑ بھی سانو دے سو تے روٹیاں بھی کھویسو ہیں خدمتاں بھی کر سو تے جے میں حق ہی نہ دساں تو قیامت والے مینوں پھڑیا نہیں جانا بولو نا میں کی کہہ رہا ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا اس واسطے خدا دا نا ہے میری ایک گل سن لو میں دعوت نہیں دے رہا لیکن میں تمہیں ایک فکر دی گل کر رہا بابا گناہگار رہ لیا جے پر مصطفیٰ دے غدار نہ بنے آجے بس مکدی گل لے دے گناہ دی تے توبہ ہو سکتی ہے لیکن غداری دی کوئی معافی نہیں حضور دا غدار نہیں بننا توجہ ہے بھائیوں کی واپس پلٹیں گے کہیں گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ عزیزان مکرم بات یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد شریف کائنات دی ہر شے نو اللہ نے خوشی عطا فرمائی اور اگر آپ دی توجہ ہوئے تو میں ایک حدیث سنا لوں آپ نو توجہ بھائی آپ بالکل اپنی بات بند کر دیجئے میں بالکل آپ کی جو پرچی ہے چھیک کرتے پڑھ ساں انہوں میں مدہ کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ جنہا میں سبق سنانا چاہنا پہلے میں وہ سنا لوں پرچی نہیں تو پرچی آلہ بھی لیا تو دی میں گال سنانا چاہتا لیکن میں نے پہلے موضوع جنہاں اچھے طریقے دنال آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنا دے ہو تاجدار مدینہ دی جس رات ولادت سی نا جی اللہ رب العزت نے کائناتی ہر شے نو خوشی عطا فرمائی ایون دن جہنم دے دروازے بھی بند کر چھڑے جنت کھول گئی سج گئی حورا نو سجایا آسمان زمین ستارے تلے کیتے جبرائیل جھنڈے لائے ساری کائنات خوشیاں درختاں نو اللہ پاک نے اس جدو نبی پیدا 20 اپریل سی اور اپریل پنگارے دا موسم ہر درخت سبز ہے اللہ نو پتا سی بے بظاہر تو کوئی نہیں خوشیاں کرنا اللہ درختوں تسی تے کرو حدیث پاک ہے مشرق والے جانور مغرب والے مشرق والے جیڑے ہواواں چڑ دین او بھی ٹورن والے او بھی سمندر والے او بھی جدو ملاقات ہوئی او نانو آدھے نے اسی تواڈے او آدھے نے اسی تواڈے او آدھے نے کیوں او آدھے نے تسی دسو کیوں او آدھے نے اسی مبارک دے منائے او آدھے نے اسی مبارک دے منائے او آدھے نے کیڑی گل دی کہ سرکار آ گئے دوے جانور آدھے اسی دینا ہے سرکار آ گئے اور میں کہا ڈورا نو پتہ لگ گیا میلاد دا بندیا تینوں کیوں نہیں لگا تینوں بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا حضور دا میلاد ہے کیا اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں تقریر پیا کراں ایسے ربیع الاول شریف دی گل ہے جناب ایک بندے نے اس طرح پرچی لکھ کے دیتی جناب مکدی پئی سی تقریر میں پرچی پڑھی میں کہا اچھا اتنے لکھا سی یہ بتائیں آپ مکہ شریف میں جب نبی پاک پیدا ہوئے تو کس نے میلاد منایا تھا میں کہا جی میں آپ کو برسر ممبر کہہ رہا ہوں مکے کے کسی بندے نے میلاد نہیں منایا تھا نبی دا گھرانہ کٹ کے نہیں منایا تھا کسی کوئی جھنڈے جھڑیاں لیٹا نے بالکل نہیں ہو ہاں اللہ نے جڑے انتظام فرمائے وہ تو حدیث نے نا وہ تو وکری گل ہے اہل مکہ جتنے سن حضور دا گھرانہ کٹ کے کسی نو خوشی نہیں ہوئی نہ کسی نے منائی نہ کوئی باہر نکلے تو جدو میں گل کی تھی سارے چپ کر گئے اکثر پٹھان وہ تو پہلے بیچارے ڈاما ڈول ہوندے نے ہیں وہ کہتے خوچہ پھر ہمیں بتاؤ ہم کیوں بناتا ہے میں کہ خوچہ بتائے گا خوچہ بتائے گا آپ کو اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا میں کہ جی تکڑے ہو جاؤ اہل مکہ نے جدو نبی پیدا ہوئے اس نے میلاد نہیں منایا ارے ہمیں بتاؤ میں کہا تو ترکڑا تھی ہو میں کو نسا جانا تیری میں پوری تسلی نہ دساں گا کہ بتائیے میں کہ جی تیار ہو میں کہ جی تیار میں نے کہا سنو پھر میں کہ جی پہلے یہ دسو بھی جس لئے نبی پاک مکے پیدا ہوئے اس لئے مکے شہر دے اندر 2000 مسلمان 10,000 20,000 50,000 کنے سن
اوکے نہیں جی نبی دا گھرانہ کڑ کے گل کر رہے ہیں وہ یار وہ تو سارے ہی کافر سن نہیں سمجھ آئی میری بات نبی پاک نے تو کلمہ 40 سالوں تو بعد پڑھایا اس نے تو سارے کافر سن نبی دا گھرانہ کڑ کے گل کر رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں او میں کیا خدا نے تینوں عقل نہیں دیتی ہے کہ کیڑی میں کیا کبھی کافرہ نے بھی نبی دا میلاد منایا ہے ہاتھ اٹھا کے بول رہا سبحان اللہ پیار کے ساتھ نہ گل کرن دے ڈھیل ہے جناب علی پٹھان تے نچن کہندا مولوی لکو لے گئے ہیں میں کہا لکو لینا والی کیڑی گل تسی پوچھیا تے میں جواب دیتا ہے او بھائی کبھی کافر نوں نبی دی آن دی خوشی چڑھی ہے کبھی انہاں میلاد منایا او میں پھر انہوں آکھیا میں کہ اوے ماں دا دودھ پیتا ہی میرے ایک سوال دا توجہ میری طرف رہے میں کہا جدو نبی مکے آئے اوتھے سارے کافر سن تو بڑا چیتا رہا کسی نے میلاد منایا کہ نہیں منایا میں کہا جی اماں جی دا دودھ پیتے تے دسنا جدو نبی مدینے آیا تو پھر کی ہویا کیونکہ بات اوتھے دی پوچھ جتھے مسلمان رہندے سن جنہاں نوں پتہ ہے کہ نبی آ رہے ہیں اوتھے بھی گل کر دو کافراں دے پنڈ دی گل پوچھ رہی ہے ساڈے کولوں کیونکہ اس ویلے اوتھے سارے کافر سن نا بعد وچ مسلمان ہوئے مدینے دے وچ مسلمان رہندے سن مسلم دے اندر حدیث نہ ہوئے میں اپنی زبان اپنے ہتھی کٹا دیاں گا آقا علیہ السلام آپ جدو مدینے آئے حدیث دے لفظ فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البيوت ويتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ پہ آپ کے ساتھ توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھائیاں دی عزیزان مکرم اس بات نو سمجھو جدو آقا مکے آئے مکے تے رہتے سارے کافر سن تے کافراں نے کیا خوشیاں کرنیاں سن جدو نبی مدینے آئے بھولنی نہیں ہے بات بھولنی نہیں ہے آپ نے اس لئے سامنے مسلمان سن انہوں نے کی کیتا عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں بچے گلیاں دے وچ مرد بھی نکل آئے ایک کوئی نعرہ لاؤندے نے یا رسول اللہ یا محمد آپ دی آمد ساڈے واسطے خوشی دا سبب ہے یہ نعرہ لگیا جائے سمجھ آ رہی ہے ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد دے نعرے لا رہے یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے آمد مصطفیٰ ہے کیا ہے آمد ہے مکہ جتھے مسلمان اندر وہ مزاج پڑھنا مکے دے کافراں دا مزاج بڑا یاد آئی مدینے دے عاشقاں دا یاد نہیں آیا کہ جب حضور ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اوئے ہوئے 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 میں کہا ہوئے ہوئے نہیں پوچھا تھا تو میں نے جواب دے دیا ہے اور کیا کر سکتا میں نے تو بتایا ہے تو اس واسطے خوشی تے چڑھ دی انہوں ہے جڑا حضور دا سچا عاشق ہوئے بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ ذرا میں عرض کیتا کائنات دی ہر شے نوں اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہر شے نوں ایون دین تسی سمجھ کے حیران ہو جاؤ گے اللہ نے فرمایا فرشتوں کسے عورت نوں بیٹی نہیں دینی باری تعالیٰ کیا دینا فرمایا بیٹے عطا فرماؤ وجہ اور سبب کیا ہے فرمایا وجہ اور سبب یہ ہے کہ جس عورت نوں بیٹی ملے وہ کافراں دے گھر ہوے نا اس ویلے تے کافر ہی سن تے اے ناراض ہوندے اے خوش نہیں ہوندے فرمایا موقع ہے میرے حبیب دی آمد دا تے موقع ہے خوشی دا اسی کسی گھر نوں ناراض نہیں کرنا اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد تے اللہ پاک نے ہر عورت نوں بیٹا عطا فرمایا سمجھ آئیے میری گل دی تھوڑا سا اگر آپ کا وقت ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیں ہے جی ہاں میں ویسے پورا جو ذہن لے کے بیٹھا ہاں آپ ذرا تھوڑا سا جب تسی آپ سے گلاں باتاں کردے ہو نا مینوں تقریر بولتا نہیں میری کمزوری سمجھو منو تقریر نہیں آمدی اس تو بعد مینوں پسینہ مینوں بول جاندی میں پتہ نہیں کی آکھنا سی تو ناراض نہ ہونا آپ بھی اور آپ کوئی بھی بس تھوڑا یار مینوں آسرا کر لو بعد میں تھوڑی ساری سن کے جاواں گا تھوڑا جا مینوں موقع دیو کہ میں تقریر سنا لواں تانوں عزیزان مکرم ہن آؤ اگلی بات جڑی ہر کائنات دی شے خوش ہے ایک جنا روندا ودا ہے او دا نام ہے ابلیس اور یہ تواڈے واسطے گل نویں ہوسی میں تھوڑی ونڈ کر دینا شیطان اپنی زندگی دے اندر 4 مرتبہ سب تو زیادہ رویا ہے کتنی مرتبہ 4 جان دی کر یار کیڑے یا بنو پہ گئے ہو پانی پلاؤ کر لا یار جڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی علماء اہل سنت
سبحان اللہ ماشاءاللہ. شیطان چار کتنی باری رویا شیطان؟ 4 مرتبہ سب تو زیادہ رویا شیطان. پہلی مرتبہ اس ویلے جس لئے اللہ نے اپنی بارگاہ چوں مردود کیتا نا، لعنتی قرار دیتا، قیامت تک واسطے مردود. بڑا رویا، کہتا بڑیاں موجاں لگیاں سن تے کی بنیا. لیکن ساڈے کئی ایسے لوگ زمانے دے وچ موجود ہیں جڑا اس کم تے بھی ڈنڈی مار دے ہیں. وہ جدو آندے نا سمجھانے واسطے، وہ پھر تینوں پتہ بھی آ جاندے نے بسترے بسترے چوک کے مسیتاں دے وچ. میں دیکھو کھلی گل کر لواں، ساڈی سنیاں دی مسیت ہے تے ساڈے ہی بسترے ہونے چاہیے. اپنے دل دے اندر ایویں نہ محبت رکھیا کر، عقیدہ بھی کوئی شے ہے کہ جی اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تے تہاڈا مولوی جڑا رام رام پڑھدا ہے یہ اللہ دیاں گلاں نہیں کردا. کہ بالکل تے میں کہہ دیاں سن جی بولدا رہے دیاں سن، خدا دا نام ہے. ایویں اے مسجد ہے، مسافر خانہ نہیں ہے. بولو نا، ڈرامے بند کرو، انتظامیہ والے تکڑے ہو جاؤ. تواڈے گھر کوئی اور برادری دا بندہ نہیں رہ سکدا، اللہ دے گھر وچ کوئی اور کیویں رہ سکدا؟ تکڑے ہو تھوڑا جا، جاگیا کرو. یہ تواڈے سارے کول پوچھیا جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مسجداں بڑیاں ہی حضور دے عاشقاں واسطے نے. اپنیاں ہیں نا اوتھے ہی جاؤ، ساڈیاں مسجداں جا کے کوئی پھڈے پاؤن دی لوڑ نہیں ہے. سادہ گل کر لئیے نا جی. اچھا آگے دیکھو جی، آپ نماز پڑھا کریں. اچھا کیا شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ شیطان بن گیا تھا؟ تو میں کیا انہیں کیتا کہ نہیں سی؟ رب نو تے کردا سی. دیکھو نا، وانڈ سیانے لوگ بیٹھے، میں وانڈ کر کے جاواں گا. بھائی رب نو، امام راضی لکھا 6 کروڑ سال اللہ نو سجدے کیتے انہیں. اللہ نے فرمایا او آدم ہے اے میری قدرت دا شاہکار ہے، اینو میں بنایا، اینو سجدہ کر. کہندا تینو سجدہ کراں گا، اونوں نہیں کردا. اللہ نے فرمایا میں بنایا، میں شانہ دیتیاں نے، اے میں بنایا ہے. فخلقت بیدیا، فرمایا میں اپنے دستے قدرت دے نال بنایا. ونفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح اے علماء فرماتے ہیں تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے کرم دے نال اے دے اندر زندگی ڈالی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. فرمایا میں شانہ وعلم آدم الاسماء، اینو علم عطا کیتا ہے، اینو اشرف المخلوقات بنایا. میں شانہ دیتی نے مان، انہیں کہ میں نہیں اینو سجدہ کردا. کیوں؟ آکھے تو بشر ہے. میں کہتا مطلب یہ نکلیا نبیاں نو سب تو پہلے بشر شیطان نے آکھیا. سمجھ آئی ہے؟ نبیاں نو سب تو پہلے بشر کے نے آکھیا ہے. آج بھی جڑا آکھے وہ کون ہے؟ برادری لبیا کرو نا. ہاں ہاں، نبیاں نو بشر آکھن والا بندے دا پتر نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے، یاد رکھ لو. اسی کی آنے ہیں نبی بشر ہے پر ساڈے ورگا نہیں، نبی نوری بشر ہے. اللہ نے اپنے نبی نو 2 کمالات عطا کیتے ہیں. وہ نوری بشر ہے تاں کہ سایہ کوئی نہیں. سیٹوں والے نہیں انصاف کر رہے کئی بندے بول نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو نوری بشر بنا. اور سن لو، کلا بشر نہیں بنایا اور کلا نور بھی نہیں بنایا. اگر کلا بشر ہوندا تے اللہ کو کوئی شے لے نہیں سن سکدے، اور اگر کلا نور ہوندا تے سانو کوئی شے دے نہیں سن سکدے. کلا بشر تے کلا نور نہیں بنایا. علماء نے فرمایا انج مثال ہے، اے مخلوق دا درجہ، اے خالق دا، اے نبی ہے. اللہ نے اپنے محبوب نو 2 صفتاں دتیاں، صفت نورانیت بھی ہے، صفت بشریت بھی ہے. جدو اللہ کو کوئی شے لینا ہے نبی نور ہے، جدو سانو دینا ہے نبی بشر ہے. بول تو صحیح نہ یار، سبحان اللہ. پیار سلامت رہیے. سلامت رہیے. او بھائی کو بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نوری، ہمارے نبی نوری بشر ہیں. نہ صرف نور نے، نہ صرف بشر نے، نوری بشر. توجہ تو کرو نا یار، میں کیا کہہ گیا ہوں. اگر یہ مسئلہ سمجھ لو تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. کلے بشر ہوندے نا تے اللہ کو کوئی شے نہیں لے سکدے کہ کیویں. میں کہا اوتھے تے موسیٰ ورگے بے ہوش ہو گئے، اور کون کیسے جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور اگر کلے نور ہوندے
تے سانو آ کے تبلیغ و ہدایت نہ کر سکتے کیونکہ ساڈی وہ جنس ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے 2 کمال عطا فرمائے. اب توجہ ہے کوئی نہیں ہے آپ کی طرف. یہ اصل ہے نبی بھی. یہ میرا موضوع ہوتا تو میں دی تھوڑی جی ونڈ کردا کیونکہ لوگوں نے کہا اگر نبی نور تھا تو وہ پر بال کالے کیوں ہیں. نبی پاک دے ٹوٹل جسم اقدس دے اندر 17 بال سفید سن. ٹوٹل جسم اقدس دے اندر 17 بال سفید. واہ 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 صحابہ دے ویکھن تو صدقے جا. 17 بال سفید. او دے وچ 4 بال مبارک داڑھی اقدس دے وچ. میں کہا یار جو 4 ہوئے بولنا یار کیا کہہ رہا یار جو 4 ہوئے تے داڑھی اقدس و اطہر مطہر و منور و معمبر. اس دے اندر 4 بال مبارک کو سفید سن. باقی ٹوٹل جسم پورے دے اندر کتنے سن؟ ٹوٹل 17 بال سن. ہن اگلی بات بھی سماعت کرو. گرامی قدر حضرات یہ جڑے کالے بال نے نا یہ نور نہ ہون دی دلیل نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا قرآن نور ہے. اگے بالکل. میں کہا اٹھائیے ذرا. اٹھا لیا. کھول لیا. میں نے کہا اس کے کیا ہے یہ قرآن؟ بالکل نور ہے. تو میں کہا حرف کالے. میں کہا کسے قرآن دے کسے اور شاید نہیں سارا قرآن جتو سعودیہ چو چھپے یا ایتو چھپے مصر چو چھکے یا ایران افغانستان چو ورکے کالے اور لفظ کالے. تو میں کہا قرآن نور ہے. بالکل. اللہ نے قرآن مجید نو کئی واری نور فرمایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ میرا نور ہے. تو میں کہا تو تے آنا نور کالا نہیں ہوندا تے آج سارا قرآن کالا ہی. اب آپ میری بات سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا. اگر قرآن نور ہے تو میرے قرآن چٹا ہونا چاہیے ہے نا. ورک لفظ چٹے ہون نورانی ہون جڑا بندہ ویکھے لیکا نکلن. کار جانو تو صحیح نا. اگر نہیں باری یہ کالے ورکے نے مڑ بھی نور ہے. اور میں کہا شاءاللہ نسل مکی جے کالے 17 دے نال قرآن نور رہ سکتا ہے اور کالیاں زلفاں دے نال مصطفیٰ بھی نور رہ سکتا ہے. بولو. یہ اصل حقیقت حال ہے. توجہ ہے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے. یہ مت کہنا کہ نبی نور نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یہ کبھی موضوع ہوتا تو میں اس پر تھوڑا سا کلام کرتا. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور نے چھوٹی جئی بات سن لو تاکہ عقیدہ راسخ ہو جائے. حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین آدھن کے کوئی نہیں آتے. کبھی آپ نے سوچا ذوالنورین لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کہتے کیوں ہیں؟ لفظ زو یہ دا معنی ہوتا ہے والے. عربی دے اندر اس لفظ دا معنی کیا ہے؟ والے. نورین تسنیہ دا سیگا یہ دا معنی 2 نور والے. عثمان غنی ذوالنورین سمجھ آئی 2 نور والے. اچھا پوچھو تو صحیح نا محدثین کرام سے کیڑے 2 نور نے؟ سارے ذوالنورین کہہ رہے ہیں اپنے پر سارے کتابیں لکھی جاندے ہیں. جڑے نور نہیں مندی وہ بھی لکھی جاندے ہیں. تو میں نے کہا اس لفظ کا ترجمہ ہم کوئی عالم ہیں ہم تو جاہل ہیں. میں کہا شکر ہے منہ مان گئے. جدو کام دی گل ہو رہی جاہل بن جاندے ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ بات ہے بھائی جان. بات یہ ہے بات سمجھا کریں آپ. گالی چو گال نکلتی ہے نا بھائی. 2 نوروں والا کیڑے 2 نور نے؟ اٹھا امام سیوطی نے, اٹھا بدایہ والنہایہ, اٹھا تاریخ دمشق, اٹھا مدینہ, اٹھا تاریخ ابن کثیر, اٹھا تفسیر کبیر, سارے نے لکھے ہیں. 2 نور تو پتہ کیا مراد ہے؟ فرما نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں دی شادی ہوئی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نال. میں کہا چلو یہ تو 2 گلاں ثابت. ایک تے اے ہے جڑے لوگ آدمی نبی دی ہکو بیٹی ہے. میں کہا ایک نہیں ہیں تے 4. کہاں تے عثمان غنی تے نکاح چاہیاں. حضور دیاں 2 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح چ, ایک مولا علی ایک حضرت عمر صفوان ایسا کچھ نام ہے او دے نکاح دے وچ آئیں. لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا ذرا سمجھا جے. 2 بیٹیاں آئیاں جکے بعد دیگرے تے دونے بن گئیاں انہاں دی وجہ تو. فرما ایک بیٹی ایک نور, دوسری بیٹی دوسرا. کوئی مکتبہ فکر علیہ اس بات دا انکار کر دے اگر نہیں گل تے یہ ہے. تے میں کہ بڑا خدا عقل دے وے تے سوچنا جس نبی دیاں دھیاں نور نے. کیا کہہ رہا ہوں یار؟ جس نبی دیاں دھیاں نور نے اور دی وجہ تو عثمان بھی نوری بن گیا ہے. انہاں بیٹیاں دا باپ کیسا نور ہوئے گا؟ لیکن میں عرض کردہ پیا سی کہ یہ تو نور دی گل چلی نا جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے جدو بنایا نا, شیطان ہوا کہ سارے نو کہ سجدہ کرو. شیطان آتا ہے تینوں سجدہ کر سا سونے ربا. اینوں نہیں
کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اور یار میں تینوں آدھا پہ نہیں یہ تو بشر ہے. تو میں کیا بشر دی بولی تے شیطان آ رہی ہے. سمجھ آ رہی؟ انہوں ایتھے رکھو. ہوں آ جاؤ اگلی گل. اے ذرا ونڈ سننی ہے ونڈ. گل سنانا کمال نہیں ہوندا. گل ہے گل کھان چ پاؤ. کوئی بندہ آکھے نہیں مولوی نے گل سمجھائیے سانو. توجہ کرنا ذرا. آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا. تو یہ آدھے نے آپ سجدہ نہیں کریں گے تو شیطان بن جائے. میں آخیا جیڑا سجدہ چھڑیا شیطان بننا ہی وہ تسی کر دے ہو. اصل رولا ہو رہا ہے. شیطان نے رب نو تے سجدہ کیتا ہے اور 6 کروڑ سال کر دے. گل جدو آئی نا حضرت آدم دی یعنی آسان کر لئیے اللہ والیاں دی. گل جدو آئی اللہ والیاں جنہوں اللہ نے شانہ دیتی. شیطان آدھا تینوں منسا پر جنہوں تو شانہ دیتی نہ منسا. لو جی شیطان دی نشانی ہے اللہ نو منسی اللہ والیاں نو نہ منسی. اے شیطان دی نشانی اللہ نو مننے گا اللہ والیاں نو نہیں مننے گا. سجدہ راج راج کرے. توجہ ہے وانڈ ہے. میں تنوں یہ وانڈ کر کے دستا پہلی اصل حقیقت ہے. ڈرامہ کیا جاتا ہے. رب دے سجدے والا تو رولا ہی کوئی نہیں. اور تھوڑی دیر پہلے وہ بھائی دستے نہیں سر پایا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے سچے دل نال توبہ کرے رب تو قبول فرما دے. گل تے سی نا بھی اللہ والیاں نو جڑی شان ملی. تو شیطان دی یہ نشانی آج بھی ہے کیونکہ نسل تک قیامت تک چلنی ہے نا بھائی. بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو. قیامت تک شیطان دی نشانی ہے. رب نو مننے گا رب نو سجدہ کرے گا. نہیں مننے گا تے حضرت اللہ والیاں نو. اتنی بات ہے. کیوں درباروں پہ جاتے ہو کیوں وہاں جاتے ہو کیوں وہاں جاتے ہو. میں کہا تیرا قصور نہیں تیرا وڈکا بھی میں کرے گا. وجہ نہیں فرمائی نا یار بولو تو صحیح نا. تیرا قصور نہیں تیرا وڈکا بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں تہاڈا رب ہاں عبادت میری کرنی ہے شان انہاں دی بننی ہے. مینوں بھی منو اونوں بھی منو جنوں میں شانہ دیتا. لوگ ایتھے آ کے فیل ہو جاتے ہیں جناب. کو ونڈ ہوئی ہے کوئی نہیں. اچھا یار سیانے لوگ بیٹھے ہو. میں ایک اور انداز نہ گل سمجھ. جدوں شیطان آکھنے بھی ربا سنے میں تینوں سجدہ کرنا میں نہیں کردا. اللہ تعالیٰ نو چاہیے انہوں انعام دیندا. کیوں؟ اس واسطے میں اگر کسی بندے نو آکھا جاوے میری پارٹی چھڑ دیتے ہو فلانے نہ رل جا وہ آکھے بھائی جان مر جا سمت تینوں نہیں چھڑ دو میں نہیں جاندا. تو میں انہوں شابہ جانی واہ بھائی واہ تو تو یار ایڈا پارٹی دا پکا بندہ ہو میری آکھن تے بھی نہ جاندا. چاہیے تے ہاں نا بھی اللہ تعالیٰ شیطان نو بڑا انعام و اعزاز دیندا بھی میں تنوں آکھیا تو پھر نہیں میرا در چھڑدا. ہیں بڑی گل ہے سمجھو نا. لیکن اللہ نے فرمایا تو لعنتی ہے کیوں؟ فرمایا ڈائریکٹ جیڑا بھی میرے تائیں آنا چاہے وہ برباد ہو جاندا ہے وسیلے دے نال. بولنا سبحان اللہ. توجہ ہے ونڈ ہوئی ہے. دسی موڑ یاد رکھ کے. دوسری مرتبہ شیطان کدو رویا ہے. شیطان جدو اللہ دی بارگاہ مردود ہو گیا نا پھر جاندا سی آسماناں تے. اتنے جا کے فرشتے دی گلاں سن کے آندا سی اور تلے آ کے اپنی شیطانی پوری کردا سی. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ذمہ داری لائی. یہ حدیث پڑھے کو گپ نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے نعمت الکبریٰ علامہ ابن حجر مکی اٹھاؤ دے اندر لکھے ہوئے ہیں. ابن جوزی اس نے لکھیا امام سیوطی اس نے لکھیا بڑے بڑے محدثین کرام نے اس حدیث میں لکھیا. امام راضی پر کیا لکھے یہ جدو آسمانہ تے اللہ نے ایک فرشتہ اتھے وہ دی ذمہ داری لائی او دے ہاتھ دیتی ایک ڈانگ. یہ توجہ کرے سو کہ دیتی او دے ہاتھ ڈانگ. او دی ذمہ داری لگ دے ہوں جدو بھی آوے نا تے درنی ہے دی کان ڈال. اور یہ جا کے بیٹھو تو میں گل سناؤں. گرمیاں جدو تسی باہر سوندے ہو نا تسی ویکھے سی معلوم ہوندا ایتھوں ایک انگارا بلیا اوتھے اوتھے ستارہ ٹر پیا اوتھے. بھائی جان نہ انگارا ہے نہ ستارہ ہے. حدیث دے لفظ ہیں جدو شیطان اتے جاندا ہے نا اتلا بیلی جدو ٹمبا ٹھوکدا ہے نا کیا کہتے ہاں مطلب کی آکھیا اتلا بیلی جدو ٹمب مریندا ہے نا کام تے موٹا لا تے مڑے انگارا بن کے زمین آلاوندا اس ویلے پڑھنا چاہیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں شیطان آندا ہے آج تک لتر لگ دین. میں کہ اللہ لے دا گستاخ ہوے وہ لتر نہ لگ گئے ایک نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری مرتبہ رویا جدو آسمانہ تو بھی لتر لگ گئے نا تے بڑا رویا. نہیں یار یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں آپ مسجد سے کیوں نکالتے ہیں. میں تے رب دے ای وی تے جا کے اللہ دیاں گلاں سندا سی تے اللہ نے کیوں لتر مروائے. نہیں سمجھ آئی میری بات. باتوں کو سمجھو.
اور پھر اگلی بات بھی جڑا جاگدا بیٹھا تے گل سننا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ شیطان سب سے زیادہ کب رویا؟ اس ویلے جس لئے تیرے تے میرے پاک محبوب دی ولادت حضور دنیا تے جلوہ کر ہوئے نا تو شیطان بڑا رویا. اچھا ایتھے بھی بڑے حسن اور لطف والی گل ہے جے جاگ کے بیٹھو نا مسئلہ تے میں تمہیں سمجھا دیاں گا اللہ دے فضل دے نال. اے نا شیطان صحراواں چ نکل گیا. اے تواڈے تے پہاڑی علاقہ نا او تھل والے علاقے چ نکل گیا ہیں او جویں خوشاب دے ٹیبیاں تو کہ نورپور تھل ہے او سر وچ ریت پا کے حال تے رولے کتی بیٹھا او شتونگڑے کٹھے کرا وا نسل مکی تو حال کتی بیٹھا خیر کیا ہے او سا کہ آج میری محنت برباد کیویں اسن جڑا حضور دے میلاد کر کے بیٹھا ہے کوئی اپنی دکان بند کر کے بیٹھا کوئی نوکری تے چھٹی کر کے بیٹھا ہے حضور دے پیار وچ بیٹھو نا سن کر آؤ نبی دی شان کیا ہے. اور اے شیطان بھی مننی بیٹھا ہے. بخاری دے اندر تے حدیث ہے ہی ہے. وہ شیطان آ چلن لگا آج جو نبی پیدا ہو گیا ہے اے دی امت گناہگار ہوئے گی اے دے نال محبت اور عشق بھی کرے گی. قیامت والے دن وہ نبی ایک سجدہ کر کے سارے نو جنت دے اندر لے کے چلا جائے. ہاتھ اٹھا کے بولیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے. ایک سجدہ کرے گا اور وہ جنت میں لے جائے گا. اور سن لیں باب و فضائل سید المرسلین اور مشکات شریف یہ کتاب ہون میری گڈی ایک موجود ہے لیکن وہ میرے بھائی آئے سن انہاں کتے جانا سی وہ گڈی لے کے ورنہ میں تو ہون کتاب مشکات ہوگا تو میں دکھا سکنا. فرمایا نبی دا او جڑا سجدہ ہونا ہے نا دنیاوی دہاڑیاں دے برابر 8 دنوں دے برابر ہونا ہے. جی میں یعنی ایک حمد کرنی ہے. بخاری دے لفظ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا وشفا تشفا. حبیب میں تیرے تے راضی ہو گیا اپنا سار اٹھا آج مانگ کے منگنا ہی مدیسا آج یہ دی شفاعت کرنی ہے اشارہ تو کر دے کرم میرا ہو جائے. بولو تو صحیح نہ یار سبحان اللہ. شیطان روندہ بیٹھا ہے اسا کیا اس نبی سارے بخشا لینے. اچھا یار یہ جا کے بیٹھے تو ایک محبت علی گل سنا مت نبی پاک نے سجدہ کرنا قیامت نو بخشونا ہے قیامت والے دن تے شیطان نو پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے. کیا بات ہے یا سمجھا نہیں سکے یا تو سمجھنے بوڑے کوئی ایک کام ہونا قیامت نو شیطان نو پہلے پتہ آخر لہ شیطان تو مر سارے علم ہوئے اور میں کہا یہی تو بتانے آیا ہوں جیڑا رب شیطان نو علم دے سکتا ہے حسین دے نانے نو نہیں دے سکتا. یہی تو باتیں ہیں جو تمہیں بتانے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں عقیدے والی. اچھا اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے بابا جی تیری محبت سلامت جو جب 2 بندے ہو رہے ہیں سر بھی ہو جانی ہے. یہ محبت ہوتی اندر کاشا ہو گئے نا پھر ہی بندہ بول سکتا ہے میں نے. اگلی بات اچھا جدو شیطان رویا نا تو شتونگڑے کٹھے ہو گئے. لو ایک خاص تواڈے واسطے کیونکہ تواڈی محبت میں بہت پیاری لگ رہی باقی بھی سارے سنو جناب. وہ دے شتونگڑے آ گئے وہ کہنے لگے بھی سانو وہ نبی کو لے چل تاکہ اسی ویکھ آئیے بھی نبی پیدا آسانی سے من دے. اس نے ابو جڑی گال کی تھی نا پتہ نہیں کینوں سمجھ آوے اس آکھیا او شیطانو نبی دے کولو شیطان نہیں جا سکدے. میں تانوں کیویں لے جاواں شیطان نبی دے نیڑے نہیں جا سکدے. توجہ ہے جڑے نبی دے نیڑے نہیں جا سکدے او نبی دے ذکر دے نیڑے کیویں آون گے میں دس تے صحیح جاگنا یار اجے گل نہیں. اچھا انہاں کہ ٹھیک ہے نبی دے نیڑے تے نہیں سے جا سکدے سانو کوئی نشانی دے نشانی دے مگر نا نشانی اور دلیل انہیں کہا دلیل میں تمہیں دینا سارے نہ چلو میرے نال مکے سارے دی پارٹی جماعت سنے امیر وہ ٹور گئے مکے کیوں بھاگ گئے. اچھا وہ جدو مکے شہر دے وچ گئے نا وہ لے کے کھانے کعبے دے کول ایدے بھی کیا ہن اے گل سمجھنی ہے اس گل تے تینوں چس آنی چاہیے اے بابا جی دا منہ میرے ماشاءاللہ پوتر ادھر دیکھو یار. اچھا جاگے ذرا بہت ہی سادہ ہے. چلو یار تینوں چھٹی ہے ہن پچھلے بولو ذرا سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھنا جناب ادھر دیکھنا. وہ لے گیا کھانے کعبے اس آکھیا اے کعبہ ہے او تے ویکھو تے کعبے دے اوتے انہاں ویکھیا جھنڈا مصطفیٰ دے میلاد دا. من کردا پہ باہر والے بندے تسی بھی میلاد وچ بیٹھے ہو تسی بھی لنگر اور نہیں کھانا لیکن اج اپن رل کے حلال کرنا ہے. انہاں جدوں جھنڈا ویکھیا نا اے نبی دے میلاد دا جھنڈا اوئے ہوئے انہاں سارے نے رونا شروع کر دیتا. لو جی سانو نشانی لب گئی بھی شیطان روندا کیویں کاش کہ آپ سارے بولتے جناب. شیطان اپنے ستونگڑے لے گیا نبی دے میلاد دا جھنڈا بھی کا سب نے رونا شروع کر دا. انہیں کہ سانو پتہ لگ گیا کہ میلاد دا جھنڈا ہے اے نبی دی آمد دا جھنڈا ہے. انہیں رونا شروع کر پتہ چلیا شیطان روندا ہی نبی دا جھنڈا دیکھ کے ہے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شیطان نبی دا جھنڈا ویکھ کے روندا ہے نا تے مور ترکڑا ہو اپنے پنڈ بھی لا اپنی مسجد بھی لا گھر بھی لا علاقے چ بھی لا ایتھے تسی لاؤ فیصلہ آباد ٹوبے میں لوا دیاں گا آپا اینو روائی رکھنا ہے آپا نو سکون دا سا لین ہی کوئی نہیں تو شیطان نبی دا جھنڈا ویکھ کے رو پے اور اہل ایمان جدو ویندے نا اسی او پچھلے چاکی جو ٹپے نا پچھلے چوں تو میں آخیا بھی تھے ہاں جامرا تھا ہاں تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سارے اپنے اپنے رواج کے مطابق نظر آئے لیکن جڑے گھر تے مینوں ملا تا جھنڈا نظر میرا دل ٹھر جاندا فرمائی آپ نے بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے کہ کسی دا دل ٹھردا ہے نا تے جھنڈا ویکھ کے کسی دا سڑدا بھی تے ہے نا لیکن اسی ٹھارن واسطے لاؤنے ہیں تیسری مرتبہ شیطان رویا اس ویلے جس ویلے نبی پاک دی ولادت توجہ ہے جناب سارے خوش مفتی یار خنیمی نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ساڈے علاقے دے وچ ایک بندے نے نا جی اس گل دا رولا پا دیتا بھی مولوی نو آکھو شعر نہ پڑھے انہاں کہا کیوں اکھے سانو آدا ہے وہ سا کیا ہو تے شیطان نو آدا ہی پر آج پتہ لگا بھی اودا پوتر بھی ہے بولنا یار سبحان اللہ پیار کے ساتھ آج پتہ لگا بھی وہ شیطان دا پوتر بھی بدا ہے اسی تک کسی دا اسی تے شیطان نو آنے نہیں آدھے تو شیطان نو آدھے ہو میں کیا بڑا نانکے دا فکر ہے واہ یانو ہاتھ مار حضور دی محبت ہے چاہ جو ہے چوتھی مرتبہ شیطان کب رویا جس ویلے اللہ نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی نا کوئی بھی تفسیر چاہ کے ویکھو تے شروع دے اندر لکھے ہوئے سی جدو سورۃ الفاتحہ یہ واحد سورت ہے جڑی 2 مرتبہ نازل ہوئی اینوں سبع مسانی آکھیا جاندا سبع 7 نو آدھے مسانی ڈبل او 7 ایتاں جڑیاں 2 واری نازل ہوئیاں اچھا میں مسئلہ بھی تانوں دسی جاواں اگر قرآن چاہ کے ویکھو نا ہونی تہاڈی الماری پہ اون کھول کے ویکھو نا جڑا آیت دے گول دہارا ہوندا ہے نا او نے 6 وہ کتنے نے 6 ایتاں کتنیاں نے تو تسی آکھو مولوی صاحب ایک ہی بھی گول دہارے 6 نے تو ایتاں 7 نہیں ایک ہی میں ایتاں بھی 6 ہونیاں چاہیے نا انعمت علیہم اے دے اوتے بھی ایک آیت مکمل ہوندی اگرچہ گول دہارا نہیں ہے لیکن آیت کیونکہ اللہ نے قرآن وچ اینو فرمایا کہ 7 ایتاں نے اور آقا نے اپنی حدیث سے فرمایا کہ 7 نے گول دہارا نہیں لگا وکھری گل ہے تا 7 نے اگلی گل بھی سنیا جی شیطان نو یہ فاتحہ کیوں ایڈی دکھی بھائی شیطان کیوں رویا اللہ باقی پورا قرآن بھی غلط تھا یہ صورت کیوں پٹے ہے سنی ذرا اس نے آکھیا او موڑ حالل گتی ریتاں دے وچ جا کے شتومڑے موڑو سکا موڑ حالل دبی بیٹھ خیر تے آئی اس آکھیا ران دی خون دی بھی گئی انہیں کہا ہویا کی اس آکھیا پہلے تے نبی نے نہیں انہاں چھڑنا جنت تے لے جانا تے جڑے رند کھوندے نے او آئے الحمدللہ جانا اجڑی فاتحہ آئی ہے نا انہیں تو کیڑی فاتحہ کی شاندی اس آکھیا الحمدللہ اے فاتحہ ایدیاں 7 ایتاں توجہ اس آکھیا جہنم دے ہیں 7 بوئے فاتحہ دے ہیں 7 ایتاں جدو یہ بندہ پڑھتا ہے حدیث ہے جڑی عرض کر رہے ہیں جدو یہ بندہ پڑھتا ہے نا ایک ایک آیت دا صدقہ اللہ جہنم دا ایک ایک بوئے بند کر کے بندے کو جنتی بنا چھڑتا ہے ایڈی برکت والی فاتحہ اے جملہ سنی ذرا بالخصوص جڑے مذہبی بندے بیٹھے ہو میں تھوڑی توجہ چاہواں گا ایڈی خوبصورت فاتحہ تے شیطان روندا بیٹھا ہے انہوں فاتحہ چنگی پتہ لگا فاتحہ شیطان نو چنگی نہیں لگدی اوہ اس ویلے بھی چنگی نہیں لگی تھی آج بھی چنگی بولنا یار میں کیا کہہ رہا یہ ویکھ لو ہن شیطان والے کام کیڑے کردا پیا تے انسان والے کیڑے پیا کردا ہے لو جی میں بالکل بات کو سمیٹ رہا ہوں میرے بھائیو نبی پاک دی ولادت اتنا جوش جذبہ خوبصورتی اہتمام انتظام انصرام ایک بزرگ نے جنہ کا نام ہے حضرت ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ٹھٹھا شہر دے اندر سندھ دے اندر شہر ہے نا ٹھٹھا اوتھے آپ دا مزار ہے اور آپ صاحب حضوری بزرگ سن تھے آپ نے پتہ کیا فرمایا نبی پاک دی زیارت ہوئی اے گل بڑی سنن والی ہے تے نبی پاک نو آکھن لگے بھی یا رسول جویں جویں دن دہاڑے گزر رہے نا نویاں نویاں چیزاں مطلب جھنڈے جھنڈیاں لائٹاں آ رہی ہیں تہاڈی امت بڑے جوش دے نال تہاڈا میلاد کر دی ہے لنگر تے جلوے کام ود رہا ہے حضور تو تسی بھی راضی ہوندے ہو کہ کوئی نہیں
ہوں تسی بھی راضی ہوندے ہو کہ کوئی نہیں لے ہوں ذرا جواب سننا طبیعت پھلنا ورگی ہو جاسی چس آ جاسی تو آنو نبی پاک نے خواب جواب تا اپنے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی یہ ترجمہ سنی تو مزہ پورا لینا ہے فرمایا اے پوچھ دیو کہ جڑا میرا میلاد کرتا میں خوش ہاں کہ نہیں فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی او جڑا ساڈے جمن کے راضی ہے اسی نہیں اسے جمن کے راضی میرا بھائی مڑ نبی دی آمد خوشیاں منایا کر یہ ایک پرچی ہے پہلے یہ پڑھوں حضرت مولانا کے نزدیک وہ نام نہیں پڑھتا عورتوں کا میلاد پڑھنا منانا حرام ہے آپ کے نزدیک عورتوں کا میلاد پڑھنا منانا جائز ہے یا نہیں ہے بھائی جان اصل یا وہ ونڈ نہیں کر سکے یا تو انہوں سمجھنے چ غلطی لگی ہے عورتاں دا میلاد اس ویلے حرام ہے جس ویلے عورتاں دی آواز باہر آوے مرد سنیں ساؤنڈ دے وچوں پڑھیں اگر یہ نہ ہوئے با پردہ ہومن تے غیر مرد نہ ہوئے بالکل کسی قسم دی کوئی خرابی نہیں آ سکتی جی ساؤنڈ دے پابندی اس تو علاوہ اپنے گھر دے ہر گھر دے اندر اس میلاد مناؤ حضرت صاحب ایک مسئلہ کی شریعت کے مطابق آگاہ فرمائیں اچھا جی کرنے ہیں جی عمدہ ہوا تھا اس مسجد کے ساتھ تقریباً 30-35 گھر لگتے ہیں اچھا جی مسجد حاضہ میں تقریباً 30-35 لوگ جمعہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ مہربانی فرما کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں شکریہ بھائی جان بات یہ ہے کہ جمعہ تے شروع کیتا جا سکتا ہے تسی کسی بھی مفتی کو فتوہ لے لو وہ بالکل انہوں حرام نہیں آکھے گا یہ بات یاد رکھو تسی دوسری بات یہ رہی کہ اگر مرکزی مسجد ہائی تو یہ اتھے جمعہ شروع کرنے تو پہلے تو انہوں مشورہ کرنا چاہیے سی بھی ایک جگہ تے ہوندہ وہ دے اندر زیادہ برکت ہوندی لیکن اگر کوئی بندے بڑھڑے نے اتھو تائی جا نہیں سکتے کوئی بیمار نے اتھو تائی جا نہیں سکتے انہاں یہ تے شروع کر لیا ہے کسے مفتی نو پوچھ لو کوئی بندہ انہوں حرام نہیں آکے گا دیکھو میں مسئلہ دسے ہے تسی کسے دنیا دے مفتی نو پوچھ لو ہو بے سننی سمجھ آئی نا تو وہ تو آنوے مسئلہ دسے گا جمعہ جتھے علماء نے اتھو تک فرمایا فتوہ ہے بند نہیں جتھے جمعہ شروع ہو جاوے اتھے مطلب شروع کرن تو پہلے مشورہ ہونا چاہیے سی اگر نہیں نہ ہویا تے ہون بند کران واسطے پرچیاں نہ لکھیا کرو سارا گناہ توڑے ہوتے آئے اگر ایک کسی نے علم واسطے پوچھا تو دے بھلا ہوئے اور اگر بند کران واسطے پوچھا تو ایندہ تو حرکت نہیں کرنی کیونکہ ہون توڑے واسطے بند کرانا منع ہے اے بات یاد رکھیں جڑے مسجد نال وہ اعتراض کر رہے سن کہ ایسی کچھ لوگ آندے نہیں سن جمعہ پڑھنے اس واسطے کہ تھے مسجد کئی لوگوں نے حضور آپ نے خود مالے والے اے تو آڈا کو محلے دا رولا ہوئے گا وہ دی میں نے کوئی نہیں پتہ عوام واسطے آگاہی ہو گئی ہاں مطلب یہ ہے کہ جمعہ شروع کر کے اچھا جمعہ دی شروع کرن دی اتنی سٹرگل نہیں جتنی روکن تے تو انہوں ایدہ گناہ ہونا ہے جتنا روکن تے ہونا بھی تجھے یہ کام کیوں کیتا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات تو پہلے اگر مشورہ ہو دیکھو اجتماعیت اگر ہوندی تو دیتے برکت سی لیکن اگر شروع کر لیا ہے ساڑھا مسئلہ یہ ہے پتہ ساڑھی کمزوری کیا ہے اسی کام بے ٹیمہ کر نراز نہ ہونا کئی محفلات میں جانا پہلو ساتھ لیں دن تبلے آلے او دف پڑھے جدو میں سٹے تے ایڈا پرچہ آپ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دف کے ساتھ جائز ہے میں کہا بھی آئے جائیں پرچی لکھی پہلو تو دا میں منہ ویکھاں بھئی تو صدیہ ہے تے جدو پڑھ گیا ہون مسئلہ پوچھنا ہے اور نسل مکیوں سے لے پوچھنا ہے یہ انہوں صدر لگا ہوں بے ٹیمہ کا اور میں ایک دو جگہ تے مسئلہ دسیا ہے ساڑھیاں میں مخالف ہو نات خان ساڑھے مخالف ہو گئے جی آپ کو کیا ضرورت ہے مینون نہ صدیہ ہے اور گال بھی جو ہے سادہ نات خان پڑھتا رہے کوئی روپیہ نہیں دے تبلا چاہے تو اسے پرچیاں سٹن لگ جاندے صدے بھی آپ ہو سن دے بھی آپ ہو فتوے ساڑھے پوچھے جاندے بے ٹیمہ نہیں پوچھنا صدن تو پہلے پوچھو بھی علامہ صاحب جائز ہے یا نہیں ہے گوڑ میں تو انداز جمعہ شروع کرتے پہلے پوچھ دے میں تو یہ دعوت دے نہیں اجتماعیت نہ توڑو اور اگر شروع ہو چکے ہیں تو ہون میرا حکم ہے ہون نہیں انہوں روکنا اس طرح ہوندہ پتہ کیے لوگ جدو ماں مار جاوے نا موڑا تو نہیں استاد جی ماں دی شان سنا بڑے جدو جیندی جائیں تاں سنے یہ ہے لو جی گال میں ذرا سمیٹ دا پیاں اگر 2-4 منٹ دے ہو تو کسی طریقے نال سمیٹ نہ نبی پاک دی آمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وہ سن لئی مختلف پہلوان دے نال گرامی قدر حضرات نبی پاک کیوں آئے
اس پہلو نو یاد رکھو. نبی پاک علیہ السلام اس واسطے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مینوں اس واسطے بھیجا کہ میں اخلاقیات دے سارے درجات مکمل کراں. حضور نے کیسی اخلاقیات پوری فرمائی؟ ماں باپ منڈیاں چ وکتے سن، نبی نے فرمایا بیچنا نہیں، انہاں دا چہرہ ویکھو، قبول ہائی دا ثواب ہے. یہ نبی نے اخلاق. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی نو دفن نہیں کرنا زندہ نو، یہ خدا دی رحمت ہے. اور جہدے گھر بیٹی ہوے او دی تربیت کر کے شادی کرے. حضور نے اینج مثال دیتی، قیامت والے دن میرے موڈے دے نال موڈا لا کے کھلوئے گا، وچوں ہوا تے ہوا بندہ بھی نہیں ٹپ سکدا جناب. یہ نبی پاک نے اخلاقیات نو سیٹ کیتا ہے آ کے. فرمایا ماں باپ دی عزت کرو، بیٹی نو عزت دی نگاہ دے نال ویکھو. خانے کعبے دا طواف ننگے ہو کے کیتا. حضور نے فرمایا اپنے گھر بھی ننگے جاندے ہو؟ اگے نہیں. فرمایا پھر رب دے گھر بھی ننگے نہیں جانا. حضور نے اخلاقیات سکھائیاں، اخلاقیات سکھائیاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات، حضور دا دین اتنا پیارا ہے، اسی نا صرف سکھے یہ ہے اور نہیں یار اسی دین تے عمل نہیں کر سکتے. حالانکہ خدا دی عزت دی قسم ہے، ایک ایک ساتھ تینوں اتنیاں نیکیاں مل سکدیاں نے تو سوچیا بھی نہیں. جڑا بندہ سبحان اللہ تے اونوں جنت دے وچ درخت لب جائے، اس تو پیارا دین کیڑا ہو سکدا ہے؟ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین اسانو دے قریب آنا. حضور نے فرمایا، یہ ترمذی شریف اور مشکات دے اندر حدیث ہے، فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے بعد وچ دعا کلمہ پڑھ لے نا، اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول کے آدا جے دے چوں مرضی پڑھ تے اگا لگا جا. اتنا پیارا دین ہے، لیکن اسی اس دین دے نیڑے نہیں ہیں. سبحان اللہ کھڑ تے فضیلت، وضو کر کے کلمہ پڑھتے اتنی فضیلت کا جنت. کئی بار یہ گلاں کرو نا تو لوگ سمجھ مولوی تو کام چاہی بیٹھا ہوگا چاہ چاہ کے جنت سٹی آؤں. میں کہا میں نہیں، یہ جس نے جنت بنائی ہے وہ گلی جاندر، میں تو سنائی جا. اتنا پیارا دین ہے. آقا نے فرمایا جدو کوئی بندہ راستے تے چل رہا نا، اگر راہ دے کروڑا وٹا کنڈا پیا ہوئے، فرمایا اونوں تسی ہٹا دیو. فرمایا تو اے راہ صاف کرنا ہے، مالکہ نے تیرا جنت والا راہ کھلا کر دیا. مفہوماً میں عرض کریں اتنا پیارا دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فتح مکہ تے جا رہے سن نا، 10,000 دا لشکر نال. کتنے ہزار دا؟ یہ تقریر سمجھو ہوگی، یہ چاند نصیحت دیاں گلاں ہیں. 10,000 دا لشکر. نبی پاک ایک موڑ چ بڑے نا تو آپ نے فرمایا رکیے جلدی جا، پچھلا روک نہ آکا اپنے گھوڑے سواریاں مٹھے کرو. حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا یارا جھاڑیاں دے وچ کتی سوئی پئی ہے، انہیں بچے دیتے نے کہ تو گھوڑے دسن گے نا تے اے بے آرام ہو جائے گی. فرمایا میرا دین جانوراں نو بھی بے آرام نہیں کرتا. اتنا پیارا دین ہے جڑا نبی پاک دا دین کتیاں تے کتیاں نو بھی بے آرام نہ کرے. آج یار کی ہو رہا ہے دسو نا؟ اتنا پیارا دین ہے. آج دیکھو علماء نو قید کر دیتا گیا ہے نا، بالخصوص تحریک والے. دیکھو ایک بندے دی زبان چوں غلط کلمہ نکلا وہ اسی اقرار کرنے ہیں، لیکن وہ دی اے سزا نہیں کہ مسیطہ بند رکھو، علماء دی توہین کرو. ایک بزرگ عالم دین فوت ہو گیا، خدا دی قسم ایک اور اس حکومت اتنا پونا ہے آمن والے دیاڑے تسی ویکھو گے میرے رب دی لاٹھی بے آواز ہے. پہلے بھی کہندے سن بھی اسی غازی نو تون دیتا ہے، وہ بھی آدھے سن، حالانکہ پھانسی سی نا ساڈے نزدیک تو زندہ ہے، لیکن وہ جملے ہم قانون ہے، قانون کی بالادستی ہوگی. وہ قانون آیا گلے دے وچ رلیا موڑ. میں موجودہ حکومت نو اکساں خدا دا نام ہے تے نظر ثانی کر لو، نہیں تے عرش دا رب تواڈے نال او کرے گا جڑا تسی سوچیا بھی نہیں ہوئے. میرے بھائیو سن لو ایک گل، اگر جیلاں دے وچ گتن دے نال دین رکنا ہوندا نا یا قید کرن دے نال، تے جدوں نبی پاک شاب ابی طالب 3 سال رہے نا دین والی کہانی مک جاوے تے جو اودوں نہیں نہ مکی تے پترا مکڑی ہون بھی کوئی نہیں. اس واسطے یہ غلط اقدام ہے. ہاں جس بندے دا غلط جملہ ہے او دے کول بے شک استعفا لے لو، ٹھیک ہے نا. اس بندے نو آکھے تو جماعت دی جان چھڑ دے، وہ ایک وکری گل ہے، لیکن باقی سب نو سزا نہیں دینی چاہیے. اور اے جڑا نا بات یہ ساڈا حق بندا سی اچھے لفظاں دے نال کئی گل کرنا، یہ زبان دا کھٹیا بندہ کھاندا ہے نا. تو اس واسطے میں سلجھے لفظاں دے نال عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ اس بات نو اچھے طریقے دے نال سمجھا جائے گا. خلاق عالم تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے. دوران گفتگو میری زبان وچوں کوئی غلط کلمہ نکلا میں رب کول معافی منگنا، اگر ٹھیک ہن تے میرا رب قبول فرمائے. اگر تواڈے وچوں بھی کسے دا دل دکھیا تے میں معذرت خواہ ہاں، کیونکہ 2-4 باری میں آکھیا بھی سیدھے پدرے ہو جاؤ جناب، میری نا ایک مجبوری ہے، تو میں تواڈے کول بھی معذرت خواہ. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری قبول فرمائے.